الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین، اقرا ٹیوٹرنگ میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل اور منکرین و مخالفین کے باطل خیالات کا رد مذکور تھا، اور مذکورہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا، تعجب کا اظہار کیا گیا
کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا اور اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف آدمی کا، ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اطاعت پہ آ جاؤ۔ اگر تم دلائل سے نہیں مانتے تو ان احسانات کو دیکھتے ہوئے ان کو مان کر تم اطاعت کرنا شروع کر دو۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا کہ کس طرح کافر ہوتے ہو، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم بے جان تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ پہلے بے جان ذرات کی صورت میں تھا جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی پیدا فرمائی کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بے جان تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم بے جان ذرات تھے، ثُمَّ أَحْيَاكُمْ، پھر تم کو زندگی بخشی۔ تو موت، امواتن، موت کی جمع ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ مردہ اور بے جان چیز کو موت کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسان اپنی اصلی حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدائی، اس کا جو وجود ہے، اس کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں اور کچھ بہنے والے چیزوں کی شکل میں اور کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں سے جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان میں جان ڈالی اور ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ تو یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یعنی اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بے جان ذرات کو اکٹھا کر کے اور پھلوں کی صورت میں، غذا کی صورت میں، اور اس کو پھر تمہیں پانی کی صورت میں، اور پھر اس پانی سے پھر انسان کی ایک شکل بنا دی، انسان کو ایک پیدا فرمایا۔ تو اس سے مراد امواتن یعنی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اللہ نے اتنی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو وجود بخشا۔ ثم احیاکم، یعنی اس چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی اور دنیا میں بھیجا۔ ثم یمیتکم، پھر زندگی، دنیا میں کچھ زندگی گزارنے کے بعد، دنیا میں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد اس کو موت دے دے گا، پھر اس کو موت دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ ثم یحییکم، اور یہاں سے دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شروع کریں گے۔ ثم یحییکم، پھر اس کو قیامت والے دن اللہ پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ ثم یحییکم، قیامت والے دن پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اکٹھا کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
اگلی آیت میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے، هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے، فی الارض جمیعا، زمین میں سب کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمانوں کو، یعنی زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف ارادہ کیا اور 7 آسمانوں کو بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب اسی نے پیدا کیا۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے کہ جس میں تمام انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں۔ تو جتنی چیزیں بھی انسان کو دنیا میں حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں یا ہوں گی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں، وہ زمین کی ہی پیداوار ہیں۔ جیسے غذا انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ نے زمین سے پیدا کی، انسان لباس استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں زمین سے پیدا کیا، مکان ہے، انسان دعائیں استعمال کرتا ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کی، اور سارے کے سارے راحت کے سامان اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا کیے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو ساری کی ساری اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے انسان میں نے پیدا کی ہیں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ، اس کے بعد پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا۔ تو استوا کے معنی ہوتی ہیں سیدھا ہونا، مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا، اس کے بعد زمین کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور ان کو 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم اتنی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر بھی تم انکار کرتے ہو، اتنے احسانات ہونے کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو۔ اگر تم دلائل کو نہیں مانتے، جو دلائل ہم نے پیش کی ان کو نہیں مانتے، تو ان احسانات کا بدلہ ہی دے دو کہ ایک شریف انسان جس کا اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہ جو شخص کسی پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو وہ اپنے محسن کا وہ شکر گزار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی تم پر نعمتیں کی ہیں، اتنی انعامات کی بارش کی ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کا پر یقین نہیں لاتے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ تعجب ظاہر کر رہی ہیں، کیف تکفرون باللہ، کہ تم یہ اتنا سب کچھ دیکھنے اور اس پر مشاہدہ کرنے کے باوجود تم یہ اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ تو اس سے اگلی آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو پچھلی آیات میں تو اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کی ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی، اور اس آیت میں یہاں اس آیت سے لے کر رکوع کے آخر تک 10 آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نعمت سوری ہوتی ہے اور دوسری قسم معنوی ہوتی ہے۔ سوری قسم یعنی محسوس، جیسے کہ کھانا پینا، روپیہ، پیسہ، مکان، جائیداد، یہ ساری سوری نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح معنوی نعمتیں کون سی ہیں؟ جیسے عزت و آبرو ہے انسان کی شہرت ہے، علم ہے۔ ان پچھلی جو آیت تھی اس میں سوری نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور ابھی جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں جہاں سے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان آیات میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت دی اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا اور عزت بخشی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ تخلیق آدم اور دنیا میں اس خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان سے فرشتوں سے رائے پیش کی، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ کیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرا زمین پر نائب ہوگا۔ تو اس کے بدلے میں فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے رائے پیش کی کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور زمین میں خون بہا دے گی۔ ہم کیا کافی نہیں ہیں آپ کی تسبیح کے لیے فرشتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو کہ ابھی ان آیات میں یہ پورا واقعہ بیان ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ پیدا کرنے والے ہیں ایسی مخلوق کو جو من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری خوبیاں کیا ہم ہر وقت تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور تجھے یاد کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری پاک ذات کو ہر وقت ہم یاد کرتے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مجھ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے کلہا، سب چیزوں کے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان سب
چیزوں کو ثم عرضہم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، قال انبئونی پھر فرمایا انبئونی بتاؤ مجھ کو نام، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آگے سے جو فرشتوں نے جواب دیا کہ ان کے فرشتوں کے سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلے گا۔ کیا ہم آپ کے لیے کافی نہیں جو نہ فساد پھیلاتے ہیں، بس ہر وقت آپ کی تسبیح میں آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے۔ تو ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام ہیں، جتنی بھی کائنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والے مختلف کیفیات کا بھی یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں سکھائیں تو اس وقت فرشتے بھی اس مجلس میں موجود تھے، فرشتوں نے بھی یہ باتیں سنی، مگر کیونکہ فرشتوں کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی تو اس لیے امتحان کے وقت وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا فرشتوں پر، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو تو۔ پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ ابھی اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے کہ پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں کہ مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا۔ تو فرشتوں نے آگے سے فرشتے جواب دینے سے قاصر ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو کچھ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو ہی اصل حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ آگے قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے کہ اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر جب بتا دیتے ہیں ان سب چیزوں کے نام تو قال لم اقل لکم انی اعلم، فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو میں خوب جانتا ہوں غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو جب فرشتے جواب دینے سے قاصر ہو گئے تو
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب غیب کی چیزیں میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے جواب دینے سے قاصر ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے تو اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام فرشتوں پر فوقیت فضیلت دے دی، تو تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرمایا کہ صرف ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس وقت تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا۔ جتنی بھی مخلوقات اس وقت تھیں، عقل والی مخلوقات تھیں، ان سب کو حکم ہوا تھا، جس میں فرشتے اور جنات سارے داخل تھے۔ فرشتے بھی داخل تھے اور جنات بھی داخل تھے، مگر حکم صرف فرشتوں کے ذکر پر، حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے زیادہ اشرف و افضل تھے، سب سے زیادہ فرشتے افضل و افضل تھے، اس لیے فرشتوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ایک ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابھی یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سجدہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کو جائز نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتوں کو کس طرح حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا سورہ یوسف میں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی کیا انہوں نے، اس سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ تو سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے پہلی امتوں میں جائز ہوگا، مگر ابھی اس امت میں سجدہ تعظیمی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام قرار دے دیا گیا، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ہی رہیں، جنت میں ہی رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے بھی آپ چاہو وہ کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو
ہلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس کو عزت و راحت سے جس میں وہ تھے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر اس سے نکالا ان کو عزت و راحت سے جو وہ جنت میں عزت و راحت میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے، نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور فرمایا کہ یہ جنت ہے آپ کی اور اس میں خوب گھومیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ صرف ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس درخت پہ آپ نے، اس درخت کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا، مطلب کہ اس درخت کو آپ نے کھانا نہیں ہے۔ کسی ایک درخت کو اللہ نے متعین کر دیا۔ تو ابھی یہاں پر قرآن مجید میں اس درخت کو مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ تو کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ اس درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ بس شیطان نے تھوڑا سا حضرت آدم علیہ السلام کو ہلا دیا، ان کو تھوڑا سا پسلا دیا، اور انہوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ٹھیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔